یہ جو آداب زندگی ہے، ان کے لیے کوئی پیمانہ بھی ہوگا، کوئی ٹیمپلیٹ بھی ہوگا کہ کہاں سے سیکھے جائیں، جن پر عمل کر کے کسی نے کامل ہونا ہے، کسی نے اکمل بننا ہے، کسی نے مکمل ہونا ہے۔ اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے وہ آداب زندگی کے سٹینڈرڈز مقرر ہو جاتے ہیں۔ بس جو ان کو جتنا جانتا جائے گا اتنا زندگیوں میں داخل کرتا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ جو اقطاب ہوا کرتے ہیں اپنے اپنے دور کے، جو ولایت کی انتہا کو پا لیتے ہیں اور اپنے دور کے قطب ہو جاتے ہیں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قطب ہو جاتے ہیں، ان کا اس سطح پر کمال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے سیکھے جا سکتے تمام اخلاق اور آداب اپنی زندگی میں وہ داخل کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ان کے آداب اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا چلتا پھرتا مظہر بن گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ قطب ہو جاتے ہیں۔ یہ آداب زندگی کا سفر ہے، اس پہ ہر چیز ہے۔ غصے کے آداب ہیں، ڈیلنگ کے آداب ہیں، کلام ہے، ضبط کے آداب ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کو الٹیمیٹلی آپ عبور کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آپ کو منزل کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اب انہی آداب کا جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اسی کو ہی آگے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے کہ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، یعنی اپنی قسم بھی کھائی اور اپنے بندے کی قسم بھی کھائی، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس نے نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ یہ انہی آداب کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ اور اسی طرح تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہوں، یعنی جس کے آداب زندگی سب سے اچھے ہوں، وہ سب سے بہتر ہے تم۔ اسی طرح حاضرین گرامی بے شمار مقامات پر احادیث مبارکہ ہیں جو انہی آداب زندگی کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ ان کو سیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی میں داخل کرتے جاؤ۔ ہم یہ 10 راتیں اعتکاف کی اس بستی میں کیوں آ بیٹھے ہیں؟ یا کوئی اللہ والے کی نسبت میں کیوں بیٹھتا ہے؟ یا کسی اللہ والے سے نسبت کیوں قائم کرتا ہے؟ علم دین تو علماء خطباء سے جاتا ہے، فقیہ سے، مفتیان کرام بھی دیتے ہیں، مسائل دین تو وہ بھی سکھاتے ہیں۔ پھر کیوں کہا گیا کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، یا اس شخص کو شیطان نے اچک لیا جس کو کسی اللہ والے سے نسبت نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں آداب ملتے ہیں۔ علم تو اور جگہوں پر بھی ملتا ہے، علم تو مدارس میں بھی ملتا ہے، خانقاہ میں ادب ملتا ہے، وہاں پر آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی ان 10 راتوں میں ادب سیکھنے آتے ہیں، بول چال کا ادب سیکھنے آتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا ادب سیکھنے آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے میں لباس کا ادب بھی آتا ہے کہ پہننا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، چلنے میں توازن کیسا ہونا چاہیے، چلنے کے اندر ایک اعتدال کیسا ہونا چاہیے، ایک روب کیسا ہونا چاہیے۔ صوفیاء کی زندگی سے ادب تو سیکھتے ہیں،
اور وہی انسان کو چمکا کر باقی انسانوں میں ممتاز بنا دیا۔ جو آداب ہیں یا اخلاق ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کسی بھی شخصیت کے انٹینجیبل پہلو ہوا کرتے ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، لیکن شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہوتے ہیں کہ جس سے شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، وہ تمام پہلو جنہیں چھوا جا سکتا ہے وہ آپ کا تعارف ہے۔ ہر وہ پہلو جس کو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اپنے جسم میں، وہ آپ کا تعارف نہیں ہے۔ دو بازو ہیں تو دو بازو تو پاکستان میں 25 کروڑ اور لوگوں کے بھی ہیں۔ دو آنکھیں ہیں، چھو سکتے ہیں تو یہ تو 25 کروڑ اور لوگوں کی بھی ہیں۔ آپ کے دو کان ہیں تو وہ تو 8 ارب لوگوں کے کان ہیں، جانوروں کے بھی ہیں۔ آپ کہیں میرے پاس 10 انگلیاں ہیں ہاتھ میں اور 10 پاؤں میں، تو وہ تو ہر کسی کے پاس ہے، وہ آپ کی شناخت نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ اس محلے کا سب سے حلیم متبع شخص، تو وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے فلاں ہے۔ کوئی کہے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ اس بستی کا سب سے صالح شخص کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، بن دیکھے پکارے، یہ تعارف ہے۔ خوشبو ہے جو دور سے آتی ہے، خوشبو وہ ہے، مہک وہ ہے جو دور سے پہچانی جاتی ہے، یہ گلاب کی ہے۔ بن دیکھے پہچانی جاتی ہے کہ یہ گلاب کی مہک ہے، یہ چمبیلی کی ہے، یہ رات کی رانی کی ہے، یہ جیسمین کی ہے۔ تو خوشبو تو بن دیکھے پہچانی جاتی ہے۔ تو خصلت وہ ہے، ادب وہ ہے، اخلاق اس تعارف کا نام ہے جو بن دیکھے 8 ارب لوگوں میں گونج اٹھے۔ آج عرب و عجب ہو اور کوئی کہے کہ اس دور میں زندہ کسی عالم ربانی کا نام لیا جائے جس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، بن دیکھے آنکھوں کے سامنے نہ بھی ہو تو دور بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی کہے گا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ یہ تعارف ہے، یہ آپ کے تعارف ہے نا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھو کے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے قربت بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تعارف خود دور دور تک پہنچتا ہے۔ حاضرین گرامی، پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں، شخصیت کا تعارف اس کو کہتے ہیں۔ ساری زندگی کھایا پیا، قد بڑھایا، جسم تگڑا کیا، توانا ہوئے، لیکن آپ کا تعارف نہ بنا۔ تعارف اس شے نے بننا ہے جس پر محنت نہ کی۔ وہ آداب ہیں، جتنے زیادہ آداب زندگی میں داخل ہو جائیں گے اتنا مضبوط تعارف بنتا چلا جائے گا۔ کوئی کہے کہ اپنے مزاج میں کیسا ہے، عجز و انکساری میں کوئی کیسا ہے، کوئی لوگوں سے ڈیلنگ میں کیسا ہے، تجارتی لین دین میں کیسا ہے، کلام میں کتنا شستہ ہے، خوش خلق ہے یا نہیں ہے، بد مزاج ہے، کیا ہے، یہ سب آپ کا تعارف ہے۔ اور یہ وہ تعارف ہے کہ دور بیٹھے کسی شخص کو بھی آپ کی محبت میں مبتلا کر۔ کوئی دور بیٹھا نہ ملے آپ سے پھر بھی آپ کی گیت گاتا پھرے، یہ وہ تعارف ہے جو دور پہنچتا ہے۔ اور یہ تعارف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہیں میرے ساتھ آداب زندگی سے۔ اور یہ آداب زندگی کہاں ملتے ہیں؟ صوفیاء کی صحبت میں ملتے ہیں۔ تو رہیں صوفیاء کی صحبت میں اور آداب زندگی ہی نہ سیکھیں تو کیا سیکھا؟ ان کے ہونے کا مقصد ہی آداب سکھانا ہے۔ علم تو کتابوں میں بھی ہے، علم تو جمعوں کے خطبوں میں بھی ہے، علم تو درس و تدریس میں بھی ہے، علم تو واعظ و نصیحت میں بھی ہے،
تو صوفیاء کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ وہ ادب سیکھنے آتے ہیں. ان سے سب کچھ لیا، ادب نہ لیا. ان کی زندگی سے ادب نہ سیکھا تو پھر ہم نے زندگی ضائع کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ دل کو لگتی ہے. تو ان 10 راتوں میں سیکھنا کیا ہے؟ ادب سیکھنا ہے. اور اس کو پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ جو سیکھنا ہے پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ گھر جا کے. تو یہاں آپس میں نہیں کرنا. سب سے پہلے تو آپس میں پریکٹس کریں گے. تو گھر والوں کی تو 10 دن بعد باری آئے گی جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپس میں کرنا ہے نا. ایک دوسرے سے بول چال سنور جائے، بولنے کا انداز سنور جائے، دل کھلے ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے. اکوموڈیشن دل میں بھی ہو اور آپ کی عادات و اطوار سے بھی ہو. دل بڑے ہو جائیں، وسیع ہو جائیں. اور جو ادب سیکھتے چلے جائیں سب سے پہلے یہی اپلائی کریں. یہ لیبارٹری ہے. اعتکاف گاہ یہ تجربہ گاہ ہے. آداب کی تجربہ گاہ ہے. آداب سیکھتے جائیں اور اس تجربہ گاہ میں کرتے چلے جائیں. حاضرین گرامی، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم وہی مصنوعات کی طرح ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں لگا دی ہے فصلوں کی طرح. اب اس 60-70 سال کے عرصہ حیات میں ہم نے اپنی کوالٹیز کو بہتر کرنا ہے. آداب زندگی سیکھ کر تاکہ اس کی نظر میں آ جائیں، اس کی نگاہ میں آ جائیں. اور کاش وہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اور کاش وہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اوروں کے لیے نہ چھوڑ دے. ہمیں اپنے لیے رکھ لے. نہیں چاہتے ہم کہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اوروں کے لیے نہ چھوڑے. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آداب زندگی کو زندگی میں داخل کریں. وہ اخلاق جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو زندگی میں داخل کرنا چاہیے تاکہ پھر وہ اس تھوڑی مگر خالص مصنوعات میں شمار ہو جائے کہ جو اللہ نے اپنے لیے رکھنی. حاضرین گرامی، اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید سورۃ نمل میں کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم. تو وہ اپنے کیے ہوئے کام کو بھی کمال کے علاوہ انجام نہیں دیتا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. وہ کوئی کام دنیا میں کمال کے علاوہ نہیں کرتا اللہ. اس لیے وہ مخلوق سے بھی وہی پسند کرتا ہے جو کمال کے پیمانوں پر پورا اترے. صوفی بڑے درجے کا وہ ہے جس کی پوری زندگی میں ہر طرح کی احتیاط نظر آئے. چاہے وہ احتیاط صحت سے متعلقہ ہو، چاہے وہ احتیاط خوراک سے متعلقہ ہو، چاہے وہ احتیاط لباس کی ہو، چاہے وہ احتیاط ٹھنڈک اور گرمی سے بچنے کی ہو، چاہے وہ احتیاط گلے کی ہی کیوں نہ ہو. ہر زندگی کے پہلو اللہ پاک نے اس جان کو امانت کے طور پر دیا ہے اور وہ اس کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے. یہ ادب ہے جان کا. وہ صوفی نہیں ہے جو بے نیازی کے ساتھ کہتا ہے کہ ضائع ہو گئی تو کیا ہے، ہم تو اللہ کے عاشق ہیں. نہیں، بڑا وہ ہے جس کو ادب سمجھ آتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے ہر شے دی ہے، اس کے آداب کو سمجھ کے سنبھال کے خرچ کرنا. یہ ادب زندگی ہے. وہ باقی جملے جذباتی ہیں، وہ بیانات ہوا کرتے ہیں. آداب یہ ہے کہ خدا نے جو دیا ہے وہ اس کی عطا کردہ امانت ہے، اس کا ایک ادب ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح یہ بھی صحت کے آداب میں سے بہت شماری جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پینڈیمک کے حوالے سے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا والے علاقوں میں داخل نہ ہوا کرو. حدیث ہے، یہ اب ادب ہے کہ اپنی صحت کو بچاؤ. اب کوئی کہے کہ جان کا خوف کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادب ہے جہاں وبا آ چکی ہے ان شہروں میں مت داخل ہو. پھر کہا کہ جس شہر میں وبا آ چکی ہو اور تم اس شہر میں موجود ہو، اب اس شہر کو چھوڑ کے مت جاؤ. علماء نے سمجھا
کہ شاید موت سے بھاگنا وجہ ہے اس حکم کی، نہیں، اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ اب اپنے شہر سے نکلو گے تو اپنے ساتھ وبا لے کے نکلو گے، اور دوسرے شہر میں جہاں بھی جاؤ گے اور لوگوں کو بیمار کرو گے۔ اب یہ ادب ہے، منع فرمایا۔ اس زمانے میں تعاون کے حوالے سے یہ ارشادات ہوئے۔ پھر کہیں فرمایا جس شخص کو کوئی ایسی ٹرانسفریبل مرض ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا نزلہ ہے یا چھینک ہے یا کھانسی ہے، وہ آسانی سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور ایسی مرض ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اس کا ادب سکھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تندرست شخص کے پاس نہ جائے، یہ ادب ہے۔ اور ہم کسی کو کہہ دیں تو برا منا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کو نزلہ ہے، آپ ذرا دور ہو کے بیٹھیے، آپ کو نزلہ ہے، آپ بچوں کے قریب نہ آئیں، یا آپ کو نزلہ ہے یا کوئی اور ایسی انفیکشن ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو آپ ذرا دوسرے برتن استعمال کر لیں۔ ہماری انا پر گہرا گزرتا ہے اور ہم لوگ برا منا جاتے ہیں کہ یہ نہ جانے مجھے دور کر رہا ہے، اور ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ ادب ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ بیمار کو کہا ہے کہ خود سمجھدار بنو اور تندرست کے قریب مت جاؤ، اور تندرست کو کہا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، بیمار کے قریب۔ یہ ادب ہے صحت مند۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، مشکیزے کے منہ بند کر لیا کرو، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ یہ ادب سکھائے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ مالک ہے، جان تو اسی کو دینی ہے، ہم دروازہ کیوں بند کر کے سوئے، کوئی آتا ہے تو آ جائے، ہمارا تو تقدیر پر توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ادب وہ ہے جو اللہ کا فرمایا ہے حفاظتی تدابیر کرو، سوتے ہوئے دروازے بند کر لو، یہ ادب ہے، اس میں حفاظت ہے۔ پھر فرمایا چراغ بجھا دو کہ کہیں آگ نہ لگ جائے تمہارے سوئے ہوئے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ ہم اکثر جیسے جلتے ہوئے ہیٹرز گیس والے چھوڑتے ہیں رات کو، اور کئی ایسے آگ کے واقعات اللہ کے رسول 1400 سال پہلے ہمیں ادب سکھا رہے ہیں۔ یہ جینے کے آداب ہیں کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے پہلو کے حوالے سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ یہاں تک کہ سوتے ہوئے چراغ نہ جلا دیا کرو، اور پھر جراثیم، حشرات الارض یا بیکٹیریا سے حفاظت کے لیے فرمایا اپنے پینے کے گھڑے اور کھانے کے برتنوں کو ڈھانپا کرو، انہیں کھلا نہ چھوڑا کرو، پھر کھانے سے اپنے برتنوں کو 3 بار کنگالا کرو۔ یہ سارے ادب ہیں کہ اس میں جو امراض ہیں وہ نکل جائے اور انسان کی صحت کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ حاضرین گرامی، یہ چند مثالیں میں نے دیں کہ چاہے معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، انصاف ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا، ہر پہلو کے حوالے سے، پھر خیرات ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ہر پہلو میں، ہر سمت میں آداب کی ایک طویل فہرست ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ آج اس سیریز کی ہماری تمہیدی گفتگو تھی، جس میں ہم نے سمجھا کہ آداب زندگی ہی اخلاقیات ہیں، اور ان آداب زندگی کو حاصل کرنا اور ان پہ مہارت اور کمال حاصل کرنا مقصد حیات، اور اللہ کا قرب اور اس کی دوستی آداب زندگی کے حصول میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور ان آداب زندگی کے لیے جہتیں ایک مسلمان کے لیے وہ نہیں ہیں سمتیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، بلکہ سمتیں سدھارنے کی وہ ہیں جو مختلف جہتوں میں جو آداب اور آداب زندگی اور تعلقات معاشرہ موجود ہیں، ان تعلقات کو نکھارنا، انہیں بہتر کرنا اور ان کے سنوارنے کی طرف متوجہ رہنا، یہ در حقیقت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سمتیں ہیں۔ آئندہ آنے والی نشستوں میں ایک ایک سمت کے اندر کیا ہمارے لیے پوشیدہ ہے ان پر کلام کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔